بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے اس لیے خفا رہتا ہے کہ وہ فضول خرچی کرتا ہے، لڑکیوں سے غلط راہ پر رکھتا ہے، تو کیا اس بھائی کی اللہ کے یہاں اپنے بھائی سے نہ بولنے کی وجہ سے گرفت ہوگی؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر دو بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بھائی غلط راستے پر ہے یا لڑکیوں کے چکر میں ہے یا اس طرح فضول خرچی کرتا ہے اور دوسرے لہو و لعب میں ہے، جواب سے پہلے ایک تمیز سنیں کہ دیکھیے دوستی یا دشمنی جو بھی ہو، الحب للہ والبغض للہ، محبت دوستی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور دشمنی عداوت نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی ذاتی اور پرسنل کسی بات پر آپ کی دشمنی ہے تو پھر آپ اس حدیث کے زمرے میں آئیں گے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھنے والا وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اگر ذاتی دشمنی ہے اس کو اس طرح کا درجہ دے کر کے یا اس طرح کا لباس پہنا کر کے سوال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک معیار بنائیے کہ جو دشمنی ہے اس میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور جو محبت ہے یا جو دوستی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کا کوئی ذاتی مفاد اور ذاتی غرض ذاتی مقصد داخل نہ ہو، نہ دوستی میں نہ دشمنی میں۔ یہ معیار ہمیں دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، الحب للہ والبغض للہ۔ اب سائل اپنا مقصد خود بہتر جان سکتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے دشمنی کس مقصد سے کر رہے ہیں، کیا اللہ سے محبت کے پیش نظر کر رہے ہیں یا دشمنی کے پیش نظر کر رہے ہیں، یا پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے گفتگو نہیں کرتا ہے اس لیے کہ وہ غلط کام کرتا ہے، اور یہ عام حالات ہیں۔ میں بھائی کو چھوڑ کر ایک عام حالت بتاتا ہوں کہ بعض مرتبہ کسی غلط کام کرنے والے سے آپ قطع تعلق ہو جاتا ہے، سماج اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے گناہ پر اصرار کرتا ہے اور وہ ضد پکڑ لیتا ہے کہ اب ہمیں کون کچھ کہے گا، یا نہیں بولنا ہم اب گناہ کریں، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، ہم سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھتا ہے۔ لہذا اگر صورتحال ایسی ہو کہ آپ کے قطع تعلق سے اس کے گناہ کرنے کا اضافہ ہو یا وہ اس کی گناہ میں اور مزید تقویت مل رہی ہو اس کو، یا فضول خرچی یا جو بھی باتیں ہیں اس سے تقویت اگر مل رہی ہو، تو آپ پھر دیکھیے کہ آپ اس سے بات نہ کر کے آپ اس کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، گویا آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا ایک معیار بنائیے کہ الحب للہ والبغض للہ، دوستی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنی عداوت نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ذاتی مفاد پیش نظر ہے تو پھر وہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ آپ اپنی دوستی کو یا اپنی دشمنی کو اس زمرے میں رکھیں کہ اللہ کے لیے آپ نے دوستی کی ہے یا اللہ کے لیے آپ نے دشمنی کی ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔